بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ میں یہ پارٹ 2 ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں میں نے شورا اور کس طرح خلیفہ منتخب ہوتا تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اس ایپیسوڈ میں ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سیکریٹریٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو انڈر دا pious Khalifas there was no office for conducting the affair of the state، یعنی کوئی دفتر نہیں تھا خلفائے راشدین کو دور میں۔ all works were done under the direct personal supervision of the خلیفہ۔ خلیفہ ہی سپروائز کرتا تھا سارے کاموں کو، یعنی کوئی علیحدہ سے دفتر نہیں تھا، اور مسجد نبوی کے برآمدے کے اندر سارے یہ سیکریٹریٹ کے کام کیے جاتے تھے، اور مختلف لوگوں کو مختلف کام دیے گئے ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی who was a scholar was entrusted with the work of correspondence and supervision of the captive of war۔ حضرت علی کے ذمہ یہ جنگی قیدی اور خط و کتابت کا جو کام تھا وہ لگایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی سے خط و کتابت کروایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اور جو خلفاء کے ساتھی ہوتے تھے ان کے ذمہ مختلف کام لگا دیے گئے، لیکن باقاعدہ کوئی آفس قائم نہیں کیا گیا۔ یہ سارے کام مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ آگے ہم چلتے ہیں اور ریونیو ایڈمنسٹریشن کی طرف آتے ہیں، یا یہ ہے دی سورسز آف دی انکم ڈیورنگ خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کے دوران جو سورسز آف انکم تھے وہ کیا کہتے ہیں، تو اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا جو دور گزرا ہے اس میں تو اسلامی سلطنت اتنی زیادہ نہیں پھیلی تھی، جو سورسز آف انکم تھے، آمدنی کے ذرائع تھے، وہ بھی محدود تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ علاقے فتح ہوئے، اور اتنے زیادہ علاقے فتح ہو گئے کہ ان کا جو مال غنیمت اور دوسرے جو سورسز جو انکم آتی تھی اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، یعنی لوگوں میں بانٹنے کے باوجود بہت چیزیں بچ جاتی تھیں۔ تو سورسز آف انکم میں سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی زکوٰۃ کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ جہاں نماز کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی آتا ہے، اور قرآن میں آتا ہے perform the prayer and pay the poor tax، تو یعنی نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ is indeed the tax for the poor، اور اسلام کے ابتدائی دنوں میں تو اس طرح ہوتا تھا، in the early days of Islam private property was considered as a sin till it was purified by giving zakat، یعنی اسلام کے ابتدائی دنوں میں کوئی آدمی جائیداد کا اگر مالک ہوتا تھا تو وہ گناہ تھا جب تک کہ اس میں سے زکوٰۃ نہ دے دیں۔ تو اس کا ایک نصاب مقرر ہے، یعنی اگر آپ کے پاس سال بھر 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اس کے لیے نصاب مقرر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی سال بھر رہتی ہے تو اس طرح وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طریقے سے یعنی 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، یا 100 روپیہ اگر ہے تو اس میں سے 2.5 روپے، اور اس طریقے سے یہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ ساری زکوٰۃ جمع کر کے بیت المال میں آتی تھی، اور پھر اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا غریبوں کے اندر، اور یہ ضروری تھی۔ اگلا نمبر آتا ہے جزیہ۔ جزیہ کیا چیز ہے؟ اسلامی ریاست کے اندر وہ لوگ جو فوج میں بھی شامل نہیں تھے اور غیر مسلم تھے، اپنے مذہب پر قائم تھے، تو ان سے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، اور یہ جزیہ جو تھا اس کی مختلف شرح تھی، یعنی اور اس میں عورتوں سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، بیماروں سے، بوڑھوں سے، اور ایسے لوگ جو ان کے مذہبی
رہنما تھے ان سے یہ جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، اور جو لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے جنگ میں ان سے بھی جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، اور اس کی شرح مختلف تھی۔ مثلا یہ جو ایوریج لوگ تھے وہ تقریباً ایک سال کا وہ 1 دینار دیتے تھے۔ ایک دینار it was current as in Persia. A year from men of small income، چھوٹی انکم والے جو ان سے درمیانے درجے کے ہوتے تھے ان سے 2 دینار سال کے لیے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے جن کی زیادہ انکم ہوتی تھی ان سے 4 دینار لیے جاتے تھے، اور جن کی اور زیادہ انکم ہوتی تھی تو اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ لیا جاتا تھا۔ تو یہ جزیہ یہ بھی بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ آگے ہم آتے ہیں خراج۔ خراج جو ہے وہ ان زمینوں پر لگایا جاتا ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی تھیں، تو ان کو جن کے زمینیں ہوتی تھیں انہی کے پاس چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کی سالانہ جو آمدنی ہوتی تھی اس سے انکم آتی تھی، اس کو خراج کہتے تھے، یا اس کو لینڈ ٹیکس آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو it was imposed on all the lands left in possession of the non-Muslim owner after the conquest by the Muslim. The amount of land tax was fixed according to the quality of the soil, the quantity of the produce, the character of the holdings, the availability of irrigational facilities, etc. بعد میں جب مسلمانوں نے بھی زمینیں لینی شروع کی تو یہ ٹیکس ان سے بھی لیا جانے لگا، اس کو خراج یا لینڈ ٹیکس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں عشر۔ عشر کیا ہے؟ یہ جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ ہوتا ہے، تو اس کو مثال کے طور پر اگر کسی جگہ 10 من اگر گندم پیدا ہو جاتی ہے تو 10 من میں سے 9 آدمی خود رکھے گا اور 10واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دے گا، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ جیسے گندم ہے، مکئی ہے، کوئی بھی ہے، اسی طرح اس کا حساب بارانی کے لیے الگ ہے اور نہری کے لیے الگ ہے۔ اور اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے الفے۔ الفے کیا تھا؟ الفے جو ہے یہ کراؤن لینڈز تھی۔ الفے واز another source of revenue for the state. Crown lands, unclaimed lands, lands confiscated from rebels، باغیوں وغیرہ سے جو زمینیں لے لی جاتی تھیں were declared alfe, and the income from these lands was sent apart for public works and public utilities۔ تو یہ الفے کراؤن لینڈز تھیں، جو کوئی بندہ باغی ہو جاتا اس سے زمین لے کر اس کو الفے ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا۔ آگے آتا ہے ہومس۔ ہومس کو آپ کہتے ہیں مال غنیمت۔ مال غنیمت، اس کے بارے میں باقاعدہ سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے اس کی تقسیم ہوگی۔ تو اس کا جو 1/5 حصہ ہوتا تھا وہ اسٹیٹ کے نام جاتا تھا، اور 1/5 حصہ وہ اسی لیے اس کو ہومس کہتے ہیں۔ It was divided into 3 portions according to the Holy Quran, but the share of the Prophet and that of his relative were spent on the weapons and equipments of the army۔ اور یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ بعد میں بھی اس کا 1/5 حصہ جو ہے وہ ریاست کو جاتا تھا، باقی سپاہیوں میں اور اس طرح درجہ بدرجہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور یہ بھی بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ آگے ہم یوشر کی طرف آتے ہیں۔ یہ یوشر کیا چیز ہے؟ یہ ایک نیا ٹیکس ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کیا، کہ جب مسلمان سپاہی جاتے تھے، مسلمان ٹریڈرز، تجارت کرنے والے کسی جگہ کسی دوسرے ملک کو جاتے تھے تو ان کی اشیاء پر 10% کے حساب سے ٹیکس لگتا تھا، جبکہ کوئی غیر مسلم جب اسلامی ریاست میں آتا تھا تو اس سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ تو جب حضرت عمر کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے بھی 10% ٹیکس لگایا، جس کو یوشر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے اسلامی ریاست جو تھی اس کی انکم بہت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ ہم نے ابھی پڑھے ہیں ریونیو ایڈمنسٹریشن، یعنی ریونیو جو انکم آتی تھی یا سورسز آف انکم یہ تھے، اور ان کو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا تھا۔
اب ہم آگے آتے ہیں بیت المال. تو یہ بیت المال جو ہے یہ کیسے بنا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب سے پہلے تو یہ بیت المال کی ضرورت سب سے پہلے پڑھتے ہیں. جب آپ کو میں پہلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہو گیا، روم کے شام کے علاقے، مصر کے علاقے اور اس طرح افغانستان، آذربائیجان، بہت زیادہ علاقے جب فتح ہو گئے تو مال غنیمت اور یہ جو سورسز باقی انکم جن کا میں نے ذکر کیا بہت زیادہ ہو گئے. تو اس وقت ضرورت پیش آئی کہ بیت المال جو ہے وہ بنانا چاہیے. اس طرح حضرت عمر نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی اور بیت المال صوبوں میں بھی قائم کیے گئے اور صوبوں میں جتنے بھی وظیفے دے کر، تنخواہیں دے کر جو کچھ بچ جاتا تھا تو وہ مدینہ کی مرکزی جو بیت المال تھا تو اس کو بھیجا جاتا تھا. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس علاقے زیادہ ہو گئے اور انکم بھی بہت زیادہ ہو گئی، تو اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسٹیبلش کی. اور he therefore established بیت المال اور پبلک ٹریجری اس کو بھی کہتے ہیں in the capital and in provincial headquarter under the supervision of the treasury officer called صاحب البیت المال، یعنی اس کو صاحب البیت المال کے انڈر قائم کیا. عمر was the first man to establish a public treasury in مدینہ 636 AD میں. یہ 636 عیسوی میں انہوں نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر بیت المال قائم کیا. اب جو مرکزی بیت المال تھا اس میں اس کا انچارج جو تھا سب سے پہلے عبداللہ بن الارقم کو بنایا گیا. عبداللہ بن الارقم کے ساتھ عبد الرحمن بن عبادی اور معقب، یہ دونوں جو تھے اس کے اسسٹنٹ تھے یا مددگار تھے. یہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اور یہ باقاعدہ ریکارڈ رکھتے تھے. کسی بچے کو وظیفہ ملتا تھا، کسی آرمی والے کو، فوجی کو وظیفہ ملتا تھا، کسی بوڑھے کو جس کو وظیفہ ملتا تھا اس کا بھی درج کرتے تھے، جتنی انکم آتی تھی اس کو بھی درج کرتے تھے. اور اس طرح یہ پروونسز کے اندر بھی یہی تقسیم تھی. اور اس کے بعد ایڈمنسٹریشن آف پروونسز. اب ہم آگے آتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف پروونسز، یعنی پروونسز جو صوبے تھے اس کی ایڈمنسٹریشن اس دور میں کس طرح کی جاتی تھی. تو اس بارے میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں. تو یہ پوری جو اسلامی سلطنت تھی تو اس کو مختلف پروونسز میں تقسیم کیا گیا تھا. اس میں مکہ تھا، مدینہ تھا، شام، جزیرہ جس کو میسوپوٹیمیا پراپر کہتے ہیں، بصرہ، کوفہ اور مصر اور فلسطین، یہ کل ملا کر 8 صوبے بنتے ہیں. یہ اسلامی سلطنت کے صوبے تھے، یعنی 8 صوبے یہ ملتے ہیں جس میں آپ کو بتاتا چلوں مکہ ہے، مدینہ ہے، اچھا اسی طرح کوفہ ہے، شام، مصر، فلسطین وغیرہ، یہ ملا کر تو یہ صوبے تھے. اب صوبے کے اندر جو گورنر ہوتا تھا اس کو والی کہتے ہیں. والی یہ خلیفہ خود والی مقرر کرتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو والی مقرر کرتے تھے باقاعدہ ہدایات دیتے تھے. آپ ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گے، چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کریں گے اور باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھیں گے اور اپنا جو دروازہ ہے وہ لوگوں کے لیے کھلا رکھیں گے. تو یہ ہدایات کی جاتی تھی. پھر صوبوں کو ڈسٹرکٹ میں تقسیم کیا گیا اور ڈسٹرکٹ کا جو انچارج ہوتا تھا اس کو عامل کہا جاتا تھا. اور یہ عامل جو تھا یہ والی مقرر کرتا تھا اور بعض دفعہ خلیفہ خود بھی عامل بھی مقرر کرتا تھا. تو یہ ضلع کا رسپانسیبل ہوتا تھا. اس کے بعد قاضی بھی مقرر کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صوبے میں ہر ضلع میں قاضی مقرر کیا اور قاضیوں کی تنخواہ بھی مقرر کی گئی. اور اسی طرح جو والی تھا یا گورنر تھا اس کو بھی کہتے ہیں 10,000
دینار تک تنخواہ دی جاتی تھی اور قاضیوں کی بھی تنخواہ مقرر ہوئی تو یہ قاضی جو تھے یہ فیصلہ کرتے تھے، اس میں کسی والی کا یا عامل کا کردار نہیں ہوتا تھا، قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا۔ آگے ہم پولیس کی طرف آتے ہیں تو یہ پولیس جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ شروع میں حضرت عمر انٹروڈیوس نائٹ واچز اینڈ پیٹرول، اور بعد میں ریگولر آرگنائزڈ پولیس فورس واز اسٹیبلشڈ ڈیورنگ دا ٹائم آف حضرت علی۔ حضرت علی کے دور میں یہ ریگولر پولیس قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر بنو امیہ کا اور بنو عباس کے پیریڈ میں بھی یہ آتی ہے۔ آگے ہم آتے ہیں آرمی کی طرف۔ یہ آرمی تو اسلامی آرمی جو ہوتی تھی اس میں جو ہتھیار استعمال ہوتے تھے اس میں تیر ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی، نیزہ ہوتا تھا، برچی ہوتی تھی اور ڈھال ہوتی تھی، زرہ ہوتی تھی۔ یہ جو چیزیں تھیں یہ استعمال ہوتی تھی، گھوڑے اور اونٹ بھی استعمال ہوتے تھے، تو یہ اس وقت ساز و سامان تھا۔ پھر یہ 10 آدمیوں کی جو فوج ہوتی تھی اس کے اوپر ایک بندہ ہوتا تھا جس کو عارف کہتے تھے یا امیر العشر، عشر یا عارف۔ پھر 10 عارفوں کے اوپر یعنی 100 سپاہیوں کے اوپر نائب ہوتا تھا، اور اس کے بعد 10 قائد جو ہوتے تھے وہ 10 نائب مل کر یہ 10 نائب کے اوپر ایک قائد ہوتا تھا، 10 نائب کے اوپر ایک قائد ہوتا تھا، اور پھر قائد کے بعد امیر ہوتا تھا، سپہ سالار۔ اب زیادہ تر جو بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں اس میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو رائٹ سائڈ تھی، رائٹ سائڈ پہ فوج کا جو ایسا ہوتا تھا اس کو آپ میمنہ کہتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پہ فوج ہوتی تھی اس کو آپ میسرہ کہتے تھے، اور درمیان میں جو فوج ہوتی تھی اس کو قلب کہتے تھے۔ اب فوج جو تھی پھر یہ قلب جو ہوتا تھا اس کے پچھلے سرے زیادہ تر سپہ سالار بیٹھ کر اپنی فوج کو لڑاتا تھا، یہ ترتیب ہوتی تھی۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترتیب بھی رکھی، لیکن انہوں نے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے گروپوں میں فوج کو تقسیم کر کے تو مختلف طریقوں سے بھی لڑائی لڑی، تو یہ آرمی تھی۔ پھر آرمی جو ہوتی تھی اس کے لیے مختلف مرکز بنائے گئے، اور یہ بصرہ ہے، کوفہ ان عراق، فسطاط ان ایجپٹ، کیروان ان افریقہ اینڈ منصورہ ان سندھ were the main military station of خلیفہ۔ یہ ملٹری اسٹیشن تھے خلیفہ کے۔ پھر گریٹ کیئر واز ٹیکن ٹو پرووائڈ ایز مچ کمفرٹ ٹو دا سولجر ایز پاسبل، یعنی بہت زیادہ انہوں نے اس کی طرف توجہ دی، اور ایسی جگہوں پہ چھاونیاں بنائی گئیں، بیرکس بنائی گئیں جو کہ صحت کے لحاظ سے اچھی جگہ تھیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ڈاکٹر، فزیشین اینڈ سرجن اٹیچ ٹو اٹ، اس کے ساتھ لگائے گئے۔ دا سولجر ور ایٹ فرسٹ پیڈ فرام دا ٹیرز، یہ یعنی پہلے ان کو یہ جو مال غنیمت تھا اس سے ہی دیا جاتا تھا، آفٹر ورڈز فرام دا ٹیکس۔ بعد میں انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ فوجیوں کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کی، اور ایک عام سولجر جو تھا واز اباؤٹ 600 درہم پر ایئر اس کو دیا جاتا تھا۔ Beside this salary, every wife and child of soldier also got free ration, dress and footwear. Apart from these, 4/5 of the plunder were distributed among the soldier. مال غنیمت بھی ان کو ملتا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کو تنخواہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی جاتی تھی۔ یہ ہم نے آرمی کے بارے میں پڑھا، تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اتنا ہی۔ آگے انشاءاللہ مزید بھی خلفائے راشدین کے دور میں جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ پڑھیں گے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ذکر ہوگا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔